السلام علیکم، میں ہوں محمد صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز۔ ملک میں درآمد ہونے والے سامان کی شفاف اور برق رفتار کلیئرنس کے لیے نافذ کیے گئے فیس لیس اسسمنٹ سسٹم میں کرپشن کے لیے نقب زنی کرنے والے نیٹ ورک کے خلاف کی جانے والی تحقیقات کے دوران سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق کسٹمز پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ کے کرپٹ اہلکاروں اور کلیئرنگ ایجنٹوں پر مشتمل یہ نیٹ ورک نہایت کامیابی سے چلایا جانے لگا تھا، تاہم حساس اداروں کو موصول ہونے والی خفیہ اطلاعات پر اس کو بے نقاب کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اسکینڈل میں اب تک 50 سے زائد کلیئرنگ ایجنٹوں کو شامل کر لیا گیا ہے، جن میں سے زیادہ تر کے لائسنس بھی منسوخ کیے جا چکے ہیں، جبکہ اس ضمن میں درج مقدمے میں اب تک کسٹمز افسران اور پرال کے اہلکاروں سمیت 10 افسران کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے، جبکہ کسٹمز حکام اور کلیئرنگ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے درمیان کارروائی کے معاملے پر اختلافات بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ کلیئرنگ ایجنٹ ایسوسی ایشن ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اسکینڈل میں ملوث کلیئرنگ ایجنٹوں کے خلاف تحقیقات کے دوران بے گناہ افراد کو بھی پھنسایا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ محکمہ کسٹم سے کرپشن کے خاتمے اور کلیئرنس کے نظام کو شفاف اور تیز تر بنانے کے لیے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ہدایت پر FBR نے 2 ماہ قبل فیس لیس اسسمنٹ سسٹم متعارف کروایا تھا اور وزیر اعظم نے چند ہفتے قبل کراچی آ کر اس کا افتتاح کیا تھا۔ اس سسٹم کے تحت کسٹمز اپریزر افسران کا درآمد کنندگان اور ایجنٹ سے براہ راست رابطہ ختم کر دیا گیا تھا، جس کے باعث بدعنوان کسٹم افسران اور ان کے معاون کسٹمز ایجنٹ نہایت پریشان تھے۔ کسٹم ذرائع کے مطابق فیس لیس اسسٹم سسٹم میں تعینات ہونے والے اپریزر نے ایک جانب اچھی شہرت رکھنے والی کمپنیوں کے کنسائنمنٹ کلیئرنس میں دانستہ طور پر تاخیر کرنا شروع کر دی تھی، تو دوسری جانب انہوں نے کچھ کسٹمز ایجنٹوں اور نجی افراد کے ذریعے چند اہم درآمدات کے الگ الگ واٹس ایپ گروپ بنائے، جو کہ درآمد کنندگان سے رابطہ کر کے معاملات طے کرنے لگے تھے۔ ذرائع کے مطابق اس حوالے سے چیف کلیکٹر کو ملنے والی شکایات کے بعد ایک اپریزنگ افسر کے ڈرائیور سمیت دیگر کے موبائل فونز کی فارنزک چیکنگ کی گئی تو کئی واٹس ایپ گروپ بنائے جانے کا انکشاف ہوا۔ تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ان واٹس ایپ گروپس کے ذریعے اسکریپ، پرانے کپڑوں، کراکری اور آٹو پارٹس سمیت دیگر شعبوں میں معاملات طے کر کے اسپیڈ منی وصول کی جا رہی تھی۔ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا کہ جیسے ہی کسٹمز میں کلیئرنس کے پرانے نظام کا خاتمہ ہوا تو کمپنی مالکان اور کلیئرنگ ایجنٹوں کو اپنے مددگار کسٹمز اپریزمنٹ افسران سے رابطہ ختم ہونے کے بعد مشکلات پیش آنا شروع ہو گئیں، جبکہ انہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ان کے سامان کی کلیئرنس، ایگزامینیشن اور اسسمنٹ کن افسران کے پاس ہے، انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس دوران اپریزمنٹ کلیکٹرز کے اعلیٰ اور ماتحت افسران بھی ہر ماہ وصول ہونے والے کروڑوں روپے کی اسپیڈ منی کو ہاتھوں سے نکلتا دیکھ کر بوکھلا گئے، جس کے بعد کسٹمز کے رشوت خور افسران کے فرنٹ مینوں کا نیٹ ورک متحرک ہو گیا اور انہوں نے پاکستان ریونیو آٹومیشن پرائیویٹ لمیٹڈ میں تعینات افسران کے ذریعے معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں کہ آج کس سامان کی گڈز ڈکلیریشن کی چھان بین کے لیے خودکار سسٹم نے کن افسران کو منتخب کیا ہے۔ یہ اہم ترین معلومات بھاری رشوت کے عوض ایک باقاعدہ فہرست کی صورت میں اپریزمنٹ کلیکٹریٹس کے حکام بالا کے بیٹر محمد اسماعیل کو فراہم کی جانے لگیں، جس کے بعد مذکورہ کلیکٹریٹ کے افسران کے نام پر کلیئرنگ ایجنٹوں اور کمپنی مالکان سے سامان کی کلیئرنس آسانی سے یقینی بنانے کے عوض اسپیڈ منی وصول کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اور اس کے نتیجے میں کمپنی مالکان کو بھی ایک نیا راستہ مل گیا۔ ان وارداتوں کے لیے انتہائی بے باکی سے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا گیا، جس میں مذکورہ معلومات کے تبادلے اور رابطے کے لیے مکمل تفصیلات فراہم کی جا رہی تھیں، جبکہ ریکوری یعنی کہ اسپیڈ منی کی وصولی کا کام نعمان اور ایاز نامی افراد کے ذریعے کیا جانے لگا۔
इत्तलात के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क के सामने आ जाने के बाद मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियों के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ताहाल 50 से ज़ायद क्लियरिंग एजेंटों को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, जबकि 45 क्लियरिंग एजेंटों के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं। अलावा अज़ी 6 क्लियरिंग एजेंटों समेत 10 अफराद को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया जा चुका है, जबकि मज़कूरा व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए होने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों के शवाहिद भी जमा किए जा रहे हैं, जिसके लिए दर्जनों क्लियरिंग एजेंटों और ताजरों को भी कस्टम के अफसरान और एहलकारों के साथ साथ शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। इन तमाम अफराद के मोबाइल फ़ोन्स की छानबीन के लिए इनके दरमियान होने वाले माली लेन देन का बैंकिंग रिकॉर्ड भी लिया जा रहा है, जिसके लिए इनके बैंक खाते तैयार किए जा चुके हैं। इस ज़िम्न में कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट एसोसिएशन ज़राए का कहना है कि अब तक 3 तरह के कस्टम्स एजेंटों की तफसीलात सामने आई हैं। स्कैंडल में मुलव्विस 50 कस्टम एजेंटों में से कुछ ऐसे थे जिनकी कंपनियों के सामान की क्लियरेंस को कस्टम्स अफसरान ने स्पीड मनी की वसूली के लिए जानबूझकर रोका था और इसके बाद इनसे पैसे वसूल करने के लिए राब्ते किए गए, ताहम उन्होंने रिश्वत देने से इनकार कर दिया। दूसरी दर्जाबंदी में वो एजेंट शामिल हैं जिनसे कस्टम्स अफसरान और इनके फ्रंटमैनों ने इनके सामान की क्लियरेंस के लिए स्पीड मनी वसूल करने के लिए राब्ता किया तो उन्होंने फ्रंटमैनों को पैसे अदा कर दिए, जबकि तीसरी दर्जाबंदी में वो एजेंट शामिल हैं जिन्होंने अपनी खेपों की क्लियरेंस के लिए खुद इस करप्ट नेटवर्क से राब्ता करके रिश्वत दी, जिनके राब्तों और पैसों के लेन देन के स्क्रीनशॉट्स और ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स इदारों ने हासिल कर ली हैं। एसोसिएशन को सिर्फ इन क्लियरिंग एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई पर एतराज़ है जिन्होंने ना खुद राब्ता किया और ना ही बतौर रिश्वत पैसे दिए, ताहम इन्हें भी मुकदमात में नामजद किया जा रहा है। ये थी आज की अहम तरीन खबर जिससे तिजारत न्यूज़ ने अपने नाज़रीन को आगाह किया। अब दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद सगीर को इजाज़त, मिलते हैं आइंदा प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।